بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، آج ہم آپ کو سورہ فاتحہ کا وظیفہ بتائیں گے، سورہ فاتحہ کا عمل بتائیں گے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ یقیناً اس عمل کے کرنے کے بعد آپ کی جو بھی تمنا ہوگی، جو بھی خواہش ہوگی، جو بھی پریشانی ہوگی وہ حل ہو جائے گی۔ آپ اگر بیمار ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تندرستی عطا فرمائیں گے، توانائی عطا فرمائیں گے۔ اور آپ اگر مجبور ہیں، کوئی آپ پر ظلم کر رہا ہے، تو آپ اگر اس وظیفے کو کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا سہارا بنیں گے، آپ کی مدد فرمائیں گے، آپ کی مجبوری کو دور فرمائیں گے۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے یہ وظیفہ کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اچھا سا روزگار عطا فرمائیں گے۔ اگر آپ نوکری کے معاملے میں پریشان ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نوکری عطا فرمائیں گے۔ یقین رکھیں، ہمارا یقین قرآن پر ہو، ہمارا یقین اللہ کی ذات پر ہو، ہمارا ایمان کامل ہو، کیوں نہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے، بالکل عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف ہم اپنی دل سے متوجہ ہو کر راضی کریں اور دل سے توبہ کریں، کیوں نہ ہمارا رب ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، بالکل ہی قبول فرمائیں گے۔ آپ ضرور اس وظیفے کو کریں۔ وظیفے سے پہلے ہم آپ کو سورہ فاتحہ کے فضائل بتائیں گے۔ سورہ فاتحہ کے بہت سے فضائل حدیث مبارکہ میں وارد ہوئے ہیں، جو علماء اکرام نے تفاسیر میں سورہ فاتحہ کے تحت بھی ذکر فرمائے ہیں۔ ان فضائل میں سے چند فضائل یہ ہیں۔ سورہ فاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے۔ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، جن میں سے پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا ہے، اور آخری 3 میں انسان کی طرف سے دعا اور درخواست کا مضمون ہے، جو رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے۔ اور درمیانی ایک آیت میں دونوں چیزیں مشترک ہیں، کچھ حمد اور ثنا کا پہلو ہے، کچھ دعا اور درخواست کا پہلو ہے۔ صحیح مسلم میں بے روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز یعنی سورہ فاتحہ میرے اور بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، آدھا میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے ہے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد کی، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف اور ثنا بیان کی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو حق تعالیٰ کی حمد اور ثنا کا ہے، دوسرا پہلو بندے کی دعا اور درخواست کا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم آخر تک، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب میرے بندے کے لیے ہے، اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، سورہ فاتحہ کی نظیر نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، نہ زبور میں نازل ہوئی، نہ خود قرآن کریم میں کوئی دوسری صورت اس کے مثل ہے۔
نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ اس طرح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم کی سب سورتوں میں عظیم ترین سورت الحمدللہ رب العالمین یعنی سورہ فاتحہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، لیکن میں نے جواب نہ دیا کیونکہ میں نماز ادا کر رہا تھا۔ جب نماز سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں؟ پھر ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت نہ سکھا دوں؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور جب ہم نے وہاں سے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھا کہ میں ضرور تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظمت والی صورت سکھا دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ سورہ الحمدللہ رب العالمین ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کی بشارت ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو وہ دو نور عطا کیے گئے ہیں جو آپ کے علاوہ اور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ وہ دو نور یہ ہیں سورہ فاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات۔ تو معزز خواتین و حضرات، یہ تھی سورہ فاتحہ کے برکات اور فضائل۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت کے بعد ہم آپ کو سورہ فاتحہ کا وظیفہ سناتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کو 41 مرتبہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان پڑھنا حاجت کے لیے بہت مجرب ہے۔ آپ کی جو بھی جائز حاجت ہوگی وہ جائز حاجت پوری ہو جائے گی۔ بیمار کی صحت کے لیے اور غائب شخص کے واپس آنے کے لیے بھی یہ وظیفہ اپنی مثال آپ ہے۔ اس وظیفے کے اول اور آخر درود ابراہیمی 11 بار پڑھنا ہے اور اس وظیفے کو 41 دن تک پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کا جو بھی جائز مسئلہ ہوگا اللہ تبارک و تعالی وہ حل فرمائیں گے۔ نوکری کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، رزق کا مسئلہ ہے تو انشاءاللہ رزق کی بارش ہوگی۔ جو بھی آپ کی جائز تمنا ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پوری فرمائیں گے۔ جس بھی نیت سے آپ وظیفہ کریں گے اللہ تعالیٰ پورا فرمائیں گے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ فاتحہ کی فضیلت پر زور دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ اگر سورہ فاتحہ کو 40 مرتبہ پانی کے پیالے پر پڑھ کر جس کو بخار کا عارضہ ہو اس کے منہ پر چھینٹے مارے جائیں تو اس مریض کو شفا ہوگی۔ یہ سورہ فاتحہ اتنی بابرکت ہے اور حدیث میں آیا ہے کہ ہر مرض کے لیے شفا ہے، اور فرمایا کہ یہ ام القرآن ہے، قرآن کی ماں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے، ہمارے معاملات کو حل فرمائے، ہمارے رزق کاروبار میں برکت عطا فرمائے، ہمارے گھریلو معاملات کو درست فرمائے، ہمارے جتنے بھی دلی تمنائیں ہیں وہ پورا فرمائے، ہمیں کعبۃ اللہ کا حج نصیب فرمائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت نصیب فرمائے، ہمارے جتنے بھی اکابرین ہمارے رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جن کی مغفرت ہو چکی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں وہ نیکیاں عطا فرمائے، ہمیں وہ دعائیں عطا فرمائے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں، ہمیں ان برائیوں سے پناہ عطا فرمائے
جن سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ ہمارے اسلامی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کر کے اوپر آل پر رکھ دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔